یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. دنیا نے ہمیں آوارہ کر دیا، اس رسول پاک سے دور کر دیا. وہ صحابہ تھے جن کا نعرہ تھا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. دنیا انہیں خریدنے کی طاقت نہیں رکھ سکتی تھی، اور آج تمہاری بولی لگانے والا بھی کوئی نہیں رہ گیا. ہاں ہندوستان میں اب تو حالات ایسے آ گئے، اعلی اعلان تو بی جے پی کہتی ہے اب مسلمانوں کی ضرورت ہی نہیں. ہم 70 سال تک تو ہمارے اوپر راج کرتے رہے، ووٹ بینک بنا کر کے. سیکولر نام سے منافق پارٹیاں ہر ایک کو بانٹتی تو رہی، لیکن اب کٹرواد ایسے ہی آ گئے کہ تمہیں دھتکار بھی دیا، تمہاری بولی لگانے والے تک نہیں رہ گئے. کیا ہماری حیثیت آج ایسی ہو گئی؟ ایک وقت تھا بادشاہ وقت بھی ایک مسلمان کو خریدنے کی فکر کرتا تھا. کلیوبی میں ایک حکایت ہے، موجود ہے. 3 جوان ایک بادشاہ کی قید میں آ گئے. تینوں جوان بھائی تھے، قید میں آ گئے. بادشاہ نے کہا میں عیسائی ہوں، عیسائیت قبول کر. کہا نہ، ہرگز نہیں ہو سکتا، میں بکنے کے لیے مسلمان نہیں بنا. بادشاہ نے کہا تجھے معلوم نہیں میری پکڑ کتنی سخت ہے. ایک کڑائی منگایا اور اس میں تیل ڈالا، کھولایا، آگ میں کھولایا. جب تیل گرم ہو گیا بادشاہ نے کہا اس کے بڑے بھائی کو اٹھا کے ڈال دو. بڑے بھائی کو اٹھایا گیا اور ڈال دیا. چرچرایا پورا جسم، پورا جل گیا. دوسرے سے کہا اسلام چھوڑ کر عیسائیت پر آتے ہو کہ نہیں؟ کہا اب تو اور مشکل ہو گیا، میرے بھائی کو شہادت کے حاصل شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اب تو اور مشکل ہو گیا. بادشاہ نے اسے بھی اٹھایا، کڑائی میں ڈال دیا. 2 جب جل گئے، تیسرا جو چھوٹا بھائی تھا وہ اکیلا بچا تھا. وزیر نے کہا بادشاہ سے کہ بادشاہ سلامت، اسے میرے حوالے کر دیں، میں اس کو چینج کر کے لاؤں. دیکھیں عیسائیوں کی پہلے سے یہ سازش رہی ہے، جب موت سے نہیں ڈرتا تو اس کے اوپر اخلاقی حملہ کیا جائے. وزیر نے کہا مجھے دے دے، 1 مہینے کا ٹائم، میں اسے بدل کر لاتا ہوں. وہ نوجوان گیا اس وزیر کے پاس. اس وزیر کی خوبصورت لڑکی تھی، اس کو لگا دیا اس کے پیچھے کہ اسے کسی طرح اپنے حسن میں گرفتار کر لے، یہ تیری محبت میں پاگل ہوگا تو عیسائی بن جائے گا. جس کو آج لو جہاد کہہ رہے. یہ لو جہاد تو انہی کی طرف سے شروع ہوا ہے، ہماری طرف سے نہیں. اگر جہاد میں لو ہے تو بہت اچھا ہے، تو پھر ڈرتے کیوں لفظ جہاد بولنے سے؟ لو کہتے ہیں محبت کو نا. تو یہ میڈیا والے آج جو ڈرا رہے لو جہاد، ان سے پوچھو لو تو محبت کو کہتے ہیں. اگر محبت کا نام جہاد ہے تو تم بھی جہاد کرو. بہرحال اس عیسائی وزیر نے اپنی بیٹی کو لگا دیا. مہینہ گزر گیا، رات کے وقت یہ جوان کے پیچھے لگ جاتی تھی. وہ کیا کرتا تھا، جیسی لڑکی آتی مصلی بچھائے سجدے میں چلا جائے، اٹھتا ہی نہیں تھا. مہینہ گزرنے کے قریب آیا. اس لڑکی نے کہا میرے حسن کو ایک بار تو دیکھ لے. بڑے بڑے بادشاہوں کے بیٹوں کے نکاح کے پیغام آ چکے، ٹھکرائے گئے، اور تجھ جیسے جوان کے پیچھے میرے باپ نے تو لگا دیا، اب تک تو ایک بار بھی دیکھتا نہیں. اونگتی رہتی صبح تک اور چلی جاتی تھی. ایک دن جب اس نے کہا، وہ جوان اٹھا اور کہا اے خاتون تو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گی، واپس چلی جا. کہا کیوں؟ کہا بس ان آنکھوں میں جمال مصطفیٰ بسا ہوا. ایک نبی کا حسن بچ چکا ہے، دنیا کا حسن اسے خرید نہیں سکے گا. اس عورت کے دل میں بات آ گئی. وہ آئی تھی اسے بہکا کر عیسائی بنانے کے لیے. اس دن کہنے لگی اب تھک گئی ہوں، تو ہی مسلمان بنا دے، بنا لے. اس نوجوان نے کلمہ پڑھایا اور کہا ہم یہاں سے نکلتے ہیں. اس خاتون نے نکال دیا اپنے گھر سے. دونوں ساتھ میں رات کو بھاگے. ابھی نکاح نہیں، کچھ نہیں، بھاگے. کلیوبی میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ بیچ راستے میں پہنچے تھے، اچانک ایک فوج کے آنے کی آواز آئی، گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی. دونوں ڈر گئے. بادشاہ کو یا وزیر کو معلوم ہو گیا کہ دونوں بھاگے. درخت کے پیچھے چھپ گئے، انتظار کرنے لگے کون سی فوج ہے آ گئی ہے، پکڑنے کے لیے آئی. وہ فوج قریب آئی اور اس نوجوان کا نام لے کر کے پکارا گیا، باہر آ جا، درخت کی اوٹ سے باہر آ. جب یہ باہر آیا تو دیکھا گھوڑوں پر سوار اس کے دونوں بھائی جو شہید تھے وہ آئے. دونوں شہید بھائی آئے. اس نوجوان نے پوچھا بھیا تم کیسے آئے، یہ جماعت کون سی ہے؟
دونوں نوجوانوں نے کہا اے ننھے، اے میرے بھائی، ڈر مت، اللہ شہیدوں کو مردہ نہ کہنے کا حکم دیا ہے، اور یہ جو جماعت آئی ہے یہ بدری صحابہ، احد کے اور خندق کے شہید صحابہ ہیں۔ اور کیوں آئے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا ہے کہ تمہاری برات لے کر کے آئے، تم نکاح کر لو۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان نے پوچھا کہ بھائی جان، جب تیل میں آپ کو ڈالا جا رہا تھا، گرم کھولتے ہوئے کڑائی میں اس ظالم بادشاہ تمہیں جھونک رہا تھا، میں تو دیکھ کر سہم گیا، تمہاری چمڑی نکل گئی، چرچارا گیا، بدن پورا جھلس گیا، کتنا درد ہوا ہوگا۔ ان دونوں بھائیوں نے کہا اے ننھے بھائی، تو کیا درد کی بات کرتا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کب وہ تیل میں ڈالا، کب نکالا، کیسے نہیں پتہ چلا؟ کہتا ہے جب بادشاہ ہمیں تیل کی کڑائی میں گرم ڈال رہا تھا، اس وقت تو سامنے رسول پاک تشریف تھے، ہم میرے آقا کے جمال کو دیکھنے میں مصروف تھے اور تیل میں چلے گئے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ کب ہماری موت آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے عزیزو، ہم جیتے اس لیے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیں زیارت ہو جائے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے پاس۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جینا سیکھو گے تو ڈر نکلے گا، اور اگر دنیا کو راضی کرنے کے لیے جیتے رہو گے، یہ دنیا ہمیشہ ڈرا کر کے تمہیں ٹھوکروں پر ہی رکھے گی، ٹھوکروں پر رکھے گی۔ يا شفيعنا يا محمد صلى الله عليه وسلم